سکینہ ہے لبے حسین کی پہلی دعا سکینہ ہے لبے حسین کی پہلی دعا سکینہ ہے رباب کے لیے ایک معجزہ سکینہ ہے رباب کے لیے ایک معجزہ سکینہ ہے یزید تیری فنا کی وجہ سکینہ ہے یزید تیری فنا کی وجہ سکینہ ہے بطول کی طرح حق کی صدا سکینہ ہے بطول کی طرح حق کی صدا سکینہ ہے صدیوں کے کام جس نے کیے 3 سال میں صدیوں کے کام جس نے کیے 3 سال میں آپاس نظر آتے ہیں اس کے جلال میں لبے حسین کی پہلی دعا سکینہ ہے دوسرا شعر جناب سکینہ کیا فرماتی ہے کیا شان میں بیان کروں اب بابا جان کی کیا شان میں بیان کروں اب بابا جان کی قسم خدا نے کھائی ہے ان کے ایمان کی قسم خدا نے کھائی ہے ان کے ایمان کی ذکر حسین ہی ہے تلاوت قرآن کی ذکر حسین ہی ہے تلاوت قرآن کی رونق انہی کے دم سے ہر ایک اذان کی رونق انہی کے دم سے ہے ہر ایک اذان کی جناب سکینہ کیا فرماتی ہے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے یہ میرا قول کب ہے یہ حکم رسول ہے سبحان اللہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نرالا تازہ ہے تمہارا انداز نرالا ہے یہ انداز کیسا ہے کیسے آئے ہو عرض کرتے ہیں مولا ہم آپ کے مولا بابا کی بارگاہ میں آئے ہیں خود انہی کی زبانی ان کی معرفت نورانیہ کو حاصل کریں گے مسلمان فرمائیے گا جب ان 2 بزرگوں نے بارگاہ حسین میں یہ عرض کی مولا فرماتے ہیں تم بڑے عظیم ہو بابا گھر میں تشریف فرما نہیں ہے جو ہے سننا بابا گھر میں تشریف فرما نہیں ہے تم اتنے بڑے کام کے لیے آئے ہو میں حسین ہو کر بھی تمہارے ساتھ بابا کا انتظار کرتا مجھے بتاؤ میں آپ کو سنا رہا ہوں ایسی معرفت جس کا مولا حسین کو منتظر ہے اور مجھے پھر کہنا پڑے آپ اداروں کو توجہ میں کچھ چہرہ میں نہیں کہوں گا اس موضوع کی عظمت کی وجہ سے نہیں کہوں گا جو جتنا لے کر دیتا رہے جو پیچھے رہ گیا اس کا احترام کرنا میں کچھ نہیں کر سکتا اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جتنا میں کہہ چکا ہوں اور یہاں پر میں آپ کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوگا نا مجھے پورا دن بٹھائے رہتے میں ایسے بیٹھتا بیٹھا ہوں ایسا بزرگوں کی خدمت میں جب لینے بیٹھتے تھے ایسا ہی بیٹھتا تھا اب ہدیہ کرنے لگا ہوا ہم کو اب کون ہو گئے وہ 2 تھے امام مولا حسین تھے تھوڑی سی دور کے بعد امام حسن بھی تشریف لائے کیسے کھڑے ہو کیسے تشریف فرماؤ بس بابا کے انتظار میں ہے کہ یہ سلمان ابوذر ان سے معرفت نورانیہ لینے کے لیے آیا ہے امام حسن نے فرمایا کیا بات ہے پھر میں نے تمہارے ساتھ کھڑا جملہ میرا ہے برداشت فرمانا جیسے
शादी से किसान जमा हुए थे, मार्फत नूरानिया दुनिया से जमा हुआ। वो घर थी वहां बीबी थी, इसलिए चादर थी। यहाँ बीबी तो नहीं थी ना, चादर की तो बात ही नहीं है। तो बस खड़े थे, इतने में बाहर से मेरे मौला तशरीफ लाए। सबने देखा मेरे मौला को, सबने देखा मेरे मौला। अब दीद जो पड़ी, मौला ने तबस्सुम फरमाया, हसरत करो ना कि हम भी कभी ऐसे दीदार करें। ये तो मार्फत के लिए मजलिस से पढ़ रहा है, इसी हसरत को पैदा करने के लिए तो है, वरना रोजाना हम फजीलत तो सुनी है कहीं ना कहीं से तवज्जो है, सिर्फ हसरत पैदा हमें बहुत दिल से, और अल्लाह की कसम जिसकी दिल से सिर्फ दिल से हसरत पैदा हो गई वो दीदार करवाएगा। बस ये मुंतज़िर थे, ऐसे इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस चीज को लेने के लिए इंतजार भी करना पड़ रहा है। सलमान ही क्यों न हो, इंतजार करना पड़ता है। सलमान ही क्यों न हो, उसको भी इंतजार करना पड़ता है। बस इतने में हजरत तशरीफ लाए और मौला के बोलने से पहले इन तमाम ने सलाम किया, सलाम अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। हजरत ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम, और आगे आगे बढ़े। जनाब सलमान बुजुर्ग मसलन हमारे सकाफत के मुताबिक जुमला कह रहा हूँ, कदम बोसी की रिवायत का ऐसा लफ्ज़ नहीं होता, ये हमारे बात पढ़ने वाले कह देते हैं, आपको इनको भी समझ आनी चाहिए, लफ्ज़ों में नहीं होता। ये कदम बोसी का लफ्ज़ हमारी सकाफत का है, वहां पर जितना खुशू हो सकता था उतना झुक जाते थे। झुकने का अंदाज समझेगा, झुके। मौला ने फरमाया, माँ जा अबिकुमा, तुम दोनों को क्या चीज यहाँ लाई है? भाई दोबारा सुनिएगा, है? मौला ने फिर फरमाया, या सलमान व या अबाजर। ये तकरीबन कोई 10 से तकरीबन 40 मरतबा इसकी रिवायत हुआ, बड़ी मुफस्सल। मौला ने फरमाते हैं, या सलमान, मुझे देखना भाइयों, या सलमान व या अबाजर। जब भी मौला फरमाते हैं, ऐ सलमान और अबू ज़र, आगे ये दोनों पता है क्या जवाब देते हैं? अब आप मेरा साथ देंगे, तायद करेंगे कि ये पापोशी से भी बड़ी बात है जो ये कहते थे। तवज्जो कीजिएगा, मौला फरमाते थे, या सलमान व या अबू ज़र, जवाब में कहते थे, लब्बैक या अमीर अल-मोमिनीन। आपके दिलों पे भी नक्शे रहा है, एक आदमी और जुमला दे जाना, क़यामत तक मैं इसके ज़ामिन हूँ, उस वक्त भी आपसे दुआएं लूंगा। बस ये कहते थे, लब्बैका या अमीर अल-मोमिनीन। सलमान व अबू ज़र ने मौला के सामने ये जुमला कहकर हमें सबक दिया है कि लब्बैक का जुमला या अल्लाह को कहा जा सकता है या उसके जानशीन को कहा जा सकता है। ये अंदाज चलता रहा, या सलमान या अबू ज़र, लब्बैक या अमीर अल-मोमिनीन, मा जा अबिकुमा, क्या चीज तुम्हें मेरे पास लेकर आई? अर्ज करते हैं, या मौला या अमीर अल-मोमिनीन, हम आपकी बारगाह में आए हैं। तवज्जो करना, हम आपकी बारगाह में आए हैं, खुद आपसे सुने, मल मारिफतु का बिन नूरानिया, आप बताएं आपकी मारिफतुल नूरानिया क्या है? मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ आज की मजलिस में, यही हदीस का अगर मिजाज बनाओगे अगले साल यहाँ से शुरू करूंगा, आपको सुनाऊंगा। मैं अभी यही इस मकाम एक जुमला आपको कहना चाहता हूँ। जब उन्होंने कहा ना कि हम आपकी बारगाह में आए हैं, अर्ज किया कि हम आपकी मारिफत नूरानिया लेने के लिए आए हैं, पहला जुमला जो अली मौला ने फरमाया, पहला जुमला अपने मुताबिक कहूं, जब इन्होंने कहा ना मौला आपकी मारिफत नूरानिया लेने के लिए आए हैं, अल्लाह की ज़बान बोली, इस तरह के जुमलात कहने की
मानते सारे हो, आदत अच्छी नहीं बनी हो, तो भाई अच्छी आदतें तो बनानी चाहिए ना। नहीं बनना है, कौन सा मोमेंट है तो मौला को निशान अल्लाह ने मांगा, तो फिर कहने में आदत बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? बस निशान अल्लाह ने अल्लाह की जुबान बोली, अल्लाह की जुबान बोलकर जुमला कहा कि नियत जो लेकर आए हो कि मुझसे मारिफत बिन नूरानिया लो, तुम्हारा मकाम क्या है? अभी मौलाना मारिफत दी नहीं है, उन्होंने कहा हम इस नीयत से आए, तो बस उनकी नीयत तो सच्ची थी ना, खालिस होकर आए थे ना, खुदा का खातर कोई क्या कहे कोई इस तरह की वकील नहीं, अब मौला के सामने कैसे रिहा करने को चलती है, तो मौला उसके लिए आकार को तो इतना भी नहीं कर सकते कि हम मुखलस थे, इन खालिस थे, इन्होंने आज किया, मेरे मौला ने जुमला कहा मरहबन बिकुमा। मैं जब भी ये रिवायत का लफ्ज़ पढ़ता हूँ इतनी लज्जत आती है ईमानी, बंदा कहता है परवाज़ करे जिब्रील के साथ उड़ता रह जाए। इंतहाई तवज्जो करना, इस जुमले को गौर करना। इरशाद फरमाते हैं मरहबन बिकुमा मिन वलिय्यैन मुतअहहिदैन। अभी तक इन दोनों को मेरे मौला ने मारिफत नूरानिया अता नहीं फरमाई थी, फकत ये इज्जत के लिए आए थे, क्योंकि नीयत में खालिस और सच्चे थे। मेरे मौला ने इस नीयत पर कहा मरहबा खुश आमदीद को अल्लाह के वलियों। अल्लाह का इतना बड़ा वली है, सुना मेरी बात को, मेरे मौला अल्लाह के इतने बड़े वली है, इनकी मारिफत लेने के लिए आ जाओ वो भी बड़ी कितना बड़ा वली है, इतना बड़ा वली है, फकत मारिफत के लिए निकल पड़ो। तो आज वादा करते हो, मैं खमसे का एक बहुत बड़ा नतीजा आपको हदिया करने लगा हूं। जब भी मजलिस सैयद शुहदा में आया करो, नीयत यही हो कि हमारी मारिफत नूरानिया में इजाफा हो जाए। करीम इतना है कि आपको आपकी नीयत पे वो मारिफत देगा कि सलमान हो अबू जर की शर्त खड़े हो जाओगे। मैं इसके ऊपर बहुत जोर देता हूँ जानकर कि ये ज़हन में ना आए कि हम तो 1400 साल के बाद आ रहे हैं, हम तो 1400 साल के बाद आ रहे हैं, मगर ये हमारे लिए हो सकता है। आपने अक्सर मेरे इस्तेमाल सुना, मैं अक्सर कहता हूँ हज़रत सलमान अदा गुजर के साथ खड़े होता हूँ, ये कहता हूँ तो दिल में आएगा ना ये मोहम्मदी कैसा है भाई, हम बेचारे कहाँ, हज़रत सलमान कहाँ, इसमें शक ही नहीं कि हम खाक हैं, वो अर्श है, हम कहाँ, हज़रत गुजर कहाँ, इसमें शक ही नहीं। बात एक और है जिधर तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, मुझे देखोगे, बात हमारी नहीं है कि हम अदना हैं, बात मौला की है कि वो बड़ा मेहरबान है। कुछ पहुंचो है तो इसकी है, यही मारिफत है, यही रास्ता है। मारिफत का एक रास्ता लेने का ये है, अपनी अदनाइयत को, अपनी हिकारत को न देखो, उसकी बुजुर्गी को देखो। आपका लफ्ज़ बोलता हूँ, अपने गुनाहगार होने को न देखो, उसकी लजबानी को देखो। ये हम में कमाल नहीं है कि वो हमारे साथ वो कर देते हैं, वो खुद इतने बड़े अजीम हैं कि खाक को भी धूल बना देते हैं। शाबाश, बात मेरी पहुंच गई है। जो एक दलील दे दो ताकि लिखी जाए शादी, लिखी जाए इन जवाब
بچوں کے لیے. یہ جب جوان آتے ہیں میں بڑا خوش ہوتا ہوں. یہ سرمایہ ہے آپ کا اور ہمارا آئندہ کا. ان کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, دلیل بن جائے بچوں جوانوں تمہارے لیے, دلیل بن جائے میرے عزیزوں تمہارے لیے کہ ہمیں نہیں دیکھتے وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. وہ ہمیں نہیں دیکھتے, وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. دلیل دے رہا ہوں, جس انداز میں بھی بولنا ضرور, بات بہت بڑی ہے, یعنی شرم نہیں کرنا. آج کچھ بزرگ سادات آپ کے شہر کے میرے پاس آئے ہوئے تھے, ایک بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا گجرانوالے والے داد دیتے ہیں, دل میں بھی خوش ہوتے ہیں, لیکن ذرا زیادہ اظہار کرتے ہوئے شرماتے ہیں. قتل وہ کیا کہے کریں بابا, مولا کی بارگاہ میں اس چیز میں شرم نہیں کیا جاتا. بے شک بے شک بے شک. کون سی بات ہے, یہاں تو کچھ کہنا ہی ہے نا, قسم بخدا. چلو ایک جملہ آ گیا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں بریکٹ میں. یہ غدیر میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب پاک پیغمبر نے مولا کی مولائیت کا اعلان کیا نا بھائی صاحب, کہ من کو تو مولا ہو آپ کو یاد ہے یہ ایک جملہ عربی کا اتنا بولا گیا کہ آپ کو یاد ہوگا میرے, کہ تمام 1 لاکھ یا اس سے زائد اصحاب نے مولا علی کی بارگاہ میں کہا بخن لکا یا علی ابن ابی طالب. یہی ہے یہ لفظ بخن کا معنی کیا کرتے ہو, یہ آپ کرتے ہیں مبارک ہو. جا کر صحیح لغت کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے مبارک ہو اے علی ابن ابی, اے ابو طالب کے بیٹے. نہیں, بخن کا معنی جا کر صحیح لغت, اصیل لغت میں, جمہارت اللغت, تحقیق اللغت, اصل اولی لغت کی کتابیں, ان میں کیا ہے بخن یعنی واہ 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 واہ. سلمان طبیعت بن کے آئے تھے, ضرور عطا کرے گا. میں برہان دینے لگا تھا جوانوں کے لیے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھتے, ہماری صداقت کو دیکھتے ہیں, ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہیں, گناہوں کو نہیں دیکھتے. میں بات آپ کا کام پہنچاؤں گا, مجھے دیکھنا کیا فرق کیا ہے. وہ ہمارے عیبوں کو نہیں دیکھتے, ہماری سچائی کو دیکھتے ہیں. دلیل دینے لگا ہوں, شب عاشور ہو بیٹھا تھا اپنے خیمے میں اور اس کا ذہن کہتا تھا تو بخشش کے قابل نہیں ہے. بخشش کے قابل نہیں ہے. تو نے یہ کیا, 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 تو نے یہ کیا. حضرت اپنے آپ کو بار بار اپنے قصور, اپنے گناہ بار بار اپنے آپ کو کہہ رہا تھا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا. بس ذہن کہتا تھا تو بخشش کے قابل نہیں ہے, تو بخشش کے قابل نہیں ہے. ایک مرتبہ دل ہوگا اور تو جتنا بڑا خطاکار ہو حسین کو میرا نظر بلند کرنا شروع کیا, اتنا بلند کیا, سینہ سینے سے لگا کر ماتھا چوم کے فرماتے ہیں
میں تو کم سے دے دوں تو بڑی نورانی مجلس ہے بڑی نورانی مجلس ہے آج بڑی معرفت والی مجلس ہے نتیجہ تو دینا ہے میں نے آپ کو اور آپ کے دلوں کا میں مطالعہ کر رہا ہوں شاباش ہے آپ کے دلوں کو مولا ان کو عظیم بنا دے کوئی کمی کاستی ان کے دلوں میں رہی تھی آج کی مجلس کے سب کا ان کو خالص بنا ہمیں ہر جیسا بنا دیا ہم ہر بننے آئے ہیں پھر تو آپ نے اس کو ایسی معرفت دی تھی ایسی معرفت دی تھی کہ شہداء کربلا میں سے نرالا سویا ہوا ہے نرالا اٹھے گا جب تک سویا ہوا ہے ماتھے پہ رومال ہے اٹھے گا کربلا والوں میں سے باہر ہوگا جس کے ماتھے پر زہرا کا رومال ہوگا اب پوری بات سنو یعنی عطا کرنے پہ آئے نا وہ ہمارے عیب گناہ نہیں دیکھتے ہیں صرف یہ نیت دیکھتے ہیں میرے بیٹے جوانوں اللہ تمہیں سلمان و ابو ذر کی صف میں کھڑا کرے جو نہ سنا جب وہ عطا فرما دیتے ہیں نا سننا میری بات کو جب وہ عطا فرما دیتے ہیں پھر یہ دل گناہ نہیں کرتا قرآن کی آیت حضرت آدم کا قصہ ہمیں یہی بتاتا ہے حضرت آدم نے پہلے بالآخر ترک اولا جیسی خطا کی نا اس درخت کے نیچے نزدیک چلے گئے اور پھر جنت سے نکال دیے گئے اور جب پھر توبہ کی ہے اللہ نے خطا میں دیکھی صفی اللہ بنا دیا جلدی اس لجپال سے لینے گا اتنا عظیم بن جائے گا الحمدللہ رب العالمین میں بڑا راضی ہوں اس بات کو آپ تک پہنچانے میں کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھنا اسے دیکھنا ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا اسے دیکھنا ہے اگر شک کرو گے نا کہ نہیں ہو سکتا پھر اس کی عطا میں شک کر رہے ہیں یہ مایوسی حرام ہے جیسا بھی تھا اور کسی شریف کو انتظار نہ کرے بتا رہا ہوں میں ممبر پر ہی بتا رہا ہوں کچھ سانس کھینچتا ہے میرا جی وہ اذان 2 منٹ کی ہوتی ہے 2 گھنٹے کی تو نہیں ہوتی اللہ کو سلامت رکھے بہرحال تو اس کو ذرا ٹھیک رکھے سانس لیتے ہیں اگلے سال ٹھیک ہو جائے گا اگلے سال تک ٹھیک ہوگا کل ٹھیک کرو اتنے سست ہو تو پھر رہ رہے ہماری مجھ سے شاہ سے بات نہیں رہے تھے کوئی اپنی چستی دکھاؤ میں ان کو کہا سلام مجھے کافی سے نظر بھی نہیں آ رہے کہ ہم اس کو چلے گیا جی وہ چلو بات کو میں ختم کرنے لگا انتہائی بات کو لینا بات کو کسی نتیجے تک لیتا ہوں بس مقابلے والا مولا پہچان کر سلمان و ابو ذر کی صف میں ہم نہیں جا سکتے اور پھر جو اس نیت سے چلتا ہے یہ ضرور اسے بڑی عطا فرماتے ہیں
اس میں اور طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، فقط اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے، اپنے دل کو خالص کرنا ہے، اور وہ عطا کریں گے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت واسعہ ہے۔ بابا ہم تو فطرس کے مولا کو ماننے والے ہیں، جس کے پر خطا کی وجہ سے کٹ چکے تھے، اسے نے آتے ہی عطا کر کے بتا دیا 1400 سال کے بعد بھی آنے والے میرے عزاداروں، فطرس کی طرح نیت سے آ جاؤ، میں آپ سے اڑا دوں گا۔ اور آپ لوگوں نے معرفت عطا فرمائے، بس ایک اس طرح کی معرفت کا ایک نمونہ سناؤں یا بس کافی ہے؟ آپ کو عابس بھائی کیا ہوا ہے ابھی تک پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے کہ میں نے تیار کیا ہے، پوری زمین ہموار کر دی ہے کہ اس طرح کی حقیقی معرفت کیوں یہ ساری کوشش کی ہے؟ تاکہ عام مومن بھی مجھ فقیر کو نہ کہیں یہ تو بڑھائی جا رہا ہے، یہ غلوف کر رہا ہے۔ نہیں، یہ راہ بنائی ہے میں نے 5 دنوں میں، اگلے سال میں انتظار کرو، زندہ رہا یہاں سے بات کا شروع کرنا۔ ماشاءاللہ چاہ رہا تھا کہ ایک نمونہ ہدیہ کروں اس معرفت کا، اس طرح کی معرفت کے مقابلے والی نہیں، کافی ہے، تو وقت میں گزر گیا ہے، میرے خیال میں کافی ہے، ناراض نہیں ہو رہے؟ ماشاءاللہ پورے اتوار کو کافی ہے نا، 11:30 ہو گئے، کوئی گل پھر آپ نے بات داری بھی رو کرنی بھی ہے۔ بچتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور آپ پورے معرفت نہیں، آپ آ جائیں، یہ 5 دن سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ میں حاضری لگاتا ہوں، ایسا نہیں چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، جو جس طرح ہے لکھنے والا نے یہ یاد بتاتی ہے، اور آپ کو میرے معرفت ہے، آپ کا شوق ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میرے جوان بھائی ہو، عزیز ہو، چلو ایک حدیث ایسے جلدی سناتا ہوں، جلدی تشریح نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ حیرت آپ کا ایڈریس سنو، شیخ صدوق علیہ رحمہ علم الشرائع جلد نمبر 1 باب نمبر 9، حدیث وہاں پر بڑی مختصر حدیث، میں اپنی کتاب میں بھی اس کو لکھ چکا ہوں، چھپ رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو ہدیہ کریں گے، کراچی میں موجود ہو رہی، وہ آ گئی تو آپ کو ہدیہ کریں گے، یہاں سے سن کر دیکھ لو، سن کے سنانے والے نہیں ہیں آپ، جھوٹ کر لے کر ہمیں کرنے والے ہیں، اوریجنل باتیں سنتے ہو تو اس کے لیے شامل ہو کے آیا کرو، اور نیت کے ساتھ آؤ کہ میں ہدیہ کرتا چل جاؤں۔ اس کتاب میں یہ حدیث ہے، یہ جو میں پورا 5 دن پڑھ چکا ہوں، در حقیقت اسی کی شرح ہے، جو اب میں 3 سطریں پڑھوں گا، فقط 3 سطریں، یہی 3 سطریں میرے سامنے تھی، میں شرح کرتا رہا، آپ وہی اصل حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کعبہ میں تشریف لائے، مکہ میں تھے، کعبہ کے سامنے ایک مرتبہ اپنے خیمہ سے برآمد ہوئے، میرے مولا کعبہ کے پاس گئے، صحابہ پیچھے آئے، کچھ نے دائرہ بنا کر آگے بیٹھ گئے، مولا نے وہاں پر خطاب کیا، میں قربان جاؤں، کیا نورانی کلمات تھے، ان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں ایھا الناس ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ۔ 3 جملے بولے ہیں نا، یہی 3 جملے میرے مولا نے کہے، پھر ایک سوال ہے، ایک جواب ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ میرے مولا نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو، اللہ نے مخلوق کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی معرفت کے لیے۔ پہلے دن یہی سے شروع کیے نا، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، بس ہر مقصد خلقت انسان اور خلق ہے کہ اس کو پہچانا جائے، جو اپنی زندگی میں ہر روز معرفت میں بڑھ رہا ہے، مقصد تحقیق کو پورا کر رہا ہے۔ شاباش شاباش، مدرسے عزائے حسین میں مقصد تحقیق کو
अदा इमाम हुसैन में तशरीफ लाने वाले बुजुर्गों जितने भी बैठे हो बड़ी दुआएं दे रहे हो, आपके लिए भी जुमला दे अर्ज कर रहा हूँ। यानी मजलिस अदाए इमाम हुसैन हमारे लिए मकसद और तखलूक को पूरा फरमाती है। हुसैन फरमा रहे हैं ना, सही मा खलक़ल्लाहु लिबादा इल्ला लियअबुदूहु, अल्लाह ने बंदों को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो अल्लाह की मारिफत पैदा करें। दूसरा जुमला वइज़ा अरफूहु अबदूहु, जब उसको पहचानेंगे तब उसकी इबादत करेंगे। यही पढ़ रहा हूँ ना, इसी की तशरीह कर रहा हूँ ना। मेरे मौला के कलाम की शरह हो गई, आप कह सकते हैं इस हदीस की शरह ये 5 मिनट से लिख दें। इस हदीस की शरह में ये 5 मिनट से जो मैं पढ़ चुका हूँ, जानकर इसको पहले नहीं पढ़ा आज पढ़ रहा। वइज़ा अरफूहु अबदूहु, जब तीसरा जुमला कमाल है, वइज़ा अबदूहु इस्तग़नौ बिइबादतिही अम्मन सिवा, जब मारिफत के साथ इबादत करेंगे तब गैर खुदा के सामने झुकने से बच जाएगा। मौला हुसैन ने तो बात ही मेराज पर पहुंचा दी, फरमाया इबादत बगैर मारिफत वाली नहीं है। जब इबादत मारिफत के साथ होगी, इस तक़नौ बिइबादतिही अम्मन सिवा, फिर अल्लाह के अलावा हर एक से बंदा बेनियाज हो जाएगा। और अगर मारिफत के बगैर सारी सारी बातें भी खड़ा रहे, ये अल्लाह को नहीं झुकेगा। जब भी मुश्किल आएगी लोगों के दरवाजे पे जाएगा। लुत्फ आया है? इबादत मारिफत से होगी ना, तब बंदा क्या करता है? गैर खुदा से बेनियाज होता है, लेकिन उससे नहीं झुकता। और जब इबादत बगैर मारिफत में हो, फिर सजदे अल्लाह को नहीं होते, शैतान को हो रहे हो। ये है हुसैन, ये है हुसैन। और अल्लाह पाक की कसम करबला में हुसैन गए थे अल्लाह को सजदा करवाने के लिए। मैं फिर जुमला बोलता हूँ, शायद नहीं पहुंचा। जो मेरे मौला को 9 लाख मारने आए थे ना, उनके भी माथे पे मेहराब थे, वो भी काफ़ी कुरान थे, वो भी हाफिज़ कुरान थे। मेरे मौला उनके पास जाकर बताने लगे थे, तुम्हारे सजदे मारिफत वाले नहीं हैं। वैसा सजदा करो जैसा वो चाहता है। मौला हुसैन फरमाए ना, अल्लाह कैसा सजदा चाहता है, फरमाएगा आदम के जिस्म बनना। उस शैतान ने कहा था मैं तुझे 12,000 साल इबादत कर चुका हूँ, फिर भी तुझे करता रहूंगा, लेकिन अपने खलीफा जानशीन आदम के
خدا کو شرک سے بچا کر توحید میں لانے والے سجدے کو شرک سے بچا کر یہ سمجھ آیا جو میرے مولا کی ولایت کو نہیں مانتا سجدہ بھی مشرکانہ ہوتا سجدہ ایسا ہوتا اسی طرح میرا جسمات رہے گا آخر جملہ روایت پوری کرنے لگا اصل میں ڈرتا پتہ کیوں ساتھ سے سادہ صاحب اگر شرع نہ کروں پھر پورا سوال ہے ایک آدمی صاحب یہ کہیں گے وہ غلط کر گیا آپ کا تجربہ نہیں ہے لیکن دوسری جگہوں پر بعض جگہوں پر تھوڑے لوگوں کا کام میں ایسے آٹے میں نمک جتنے زیادہ نہیں ہے لوگوں کا کام میں کہنا خیر ہے تھوڑے سے پھر باتیں کریں گے تو اس وجہ سے ڈر رہا ہوں ورنہ ڈر اس وجہ سے ہے اپنا یا آپ کا یا دنیا اس کا ڈر نہیں ہے ان میں سے پہنچانا پاؤں ٹائم تھوڑا ہے جیسے روایت ترجمہ کرتے ہیں تو شرع نہیں کروں گا ٹھیک ہے شرع آپ نہیں شرع آپ نہیں جب یہاں تک میرے مولا نے فرمایا نا یہ 3 جملے فرمائے کہا رجل ایک صحابی کھڑا ہوا عرض کرتا ہے مولا ما معرفت اللہ مولا وہ اللہ کی معرفت ہے کیا جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی معرفت ہے کیا جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ معرفت اللہ ہے کیا جو مقصد تخلیق ہے ہمارا وہ معرفت ہے کون سی جس کے ساتھ عبادت کریں گے تو غیر اللہ سے عبادت سے بچ جائیں گے غیر اللہ سے بے نیاز ہو جائیں گے تو فقط اللہ کے نیاز مند رہیں گے وہ معرفت ہے کیا تو جو اس نے سوال کیا تو مولا نے وہی جواب دینا تھا اس کا سوال کیا تھا جواب دینا ہے آپ نے اس کا سوال کیا تھا اللہ کی بولے سے اللہ کا سوال کیا تھا بزرگ ناراض نہ ہونا آپ بھی بول پڑے اس کا سوال کیا تھا اللہ کی شاید صاحب کو ضرور بولے گا شاید بولتے ہیں چاہے اس طرح اس سے لوگ پہنچ جائیں ٹھیک ہے نا تو ہوا کیا ہے انہوں نے اس نے سوال کیا کیا تھا اللہ کی معرفت کہتے ہیں مولا نے جو جواب دینا ہے وہ کیا ہوگا بولو اللہ کی معرفت ہوگی نا وہ بھی ہماری طرح تھوڑی ہے مولا کہ جواب گندم ہو سوال گندم ہو جواب چنا ہو یہ نہیں ہو سکتا اس نے پوچھا ما معرفت اللہ اللہ کی حدیث کس کتاب میں ہے علل الشرائع میں کون ہے اس کے رائٹر حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ انہوں نے خود بھی اس جملے کے نیچے اپنی شرح بھی لکھی وہ شرح بھی سنا جو ہے آپ کی وہ شرح بھی آپ کو سناؤں گا اتنی تو میں تیاری کروا سکتا ہوں آگے میرے پاس آپ کا دل جانے مولا جانے آپ جانے ہم نے آج کرتا ہوں ٹھیک ہے اس نے سوال کیا تھا ما معرفت اللہ اللہ کی معرفت کیا ہے تو مولا نے جو بھی جواب دینا ہے کافی صاحب وہ اللہ کی معرفت ہوگی نا سارے بولو اللہ کی معرفت ہوگی مولا کا جملہ حدیث میں یہی ہے معرفت کل اہل زمان امامہم الذی اس نے پوچھا تھا مولا اللہ کی معرفت کیا ہے میرے مولا نے جواب میں فرمایا ہر زمانے کے ہر بندے کا اپنے وقت کے امام کی معرفت مقصد بڑا روشن ہے بڑے ساروان علم ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کہ خلص اور مشکل نہیں ہے امام کی معرفت اللہ کی معرفت ہے یہی معرفت قرآنیہ ہے
لبیک یا علی المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں الا معرفتی بالنورانیہ معرفت اللہ و معرفت اللہ معرفتی بالنورانیہ پروان کرنا کچھ ملے گا ورنہ رہ جاؤ گے امیر فرماتے ہیں ابو ذر سلمان انہوں نے کہا لبیک یا علی المؤمنین علی فرماتے ہیں یاد رکھ میری معرفت نورانیہ اللہ کی معرفت ہے اللہ کی معرفت میری میرا مولا اللہ کا بندہ ہے سمجھو میرا مولا اللہ کا بندہ ہے لیکن بندہ ایسا ہے کہ خود اللہ نے اپنا رنگ اس کو عطا فرمایا نماز شب میں بھی حکیم کو دعا کرو چلو میری بات کو سنو میں نے یہ اللہ کا رنگ کیوں استعمال کیا میرا لفظ ہے بولو جو قرآن کے حافظ میں جو میرا لفظ ہے نہیں سورہ بقرہ میں اللہ نے خود فرمایا ہے صبغۃ اللہ واحسن من اللہ صبغۃ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا مالک سمجھ میں آ گیا تیرا رنگ کہاں میرے اس بندے کو دے جو میرے ارادے کے علاوہ سانس میں نہیں ایسے آپ کو مخصوص کر دیا جاتا ہے یہی لفظ جو آپ روزانہ بولتے ہیں علی خلیفۃ اللہ ہے اللہ کا جانشین ہے جانشین مانتا ہے جانشین کی معرفت خود اصل کی معرفت ہوتی ہے اچھا معرفت اللہ معرفت بالنورانیہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ جملہ لکھا شیخ صدوق کی عظمت اور فضیلت کے لیے انہیں کا جملہ سنا رہا ہوں یہ جملہ لکھا نا کہ امام نے فرمایا معرفت کل اہل زمان امامہم الذی یجب طاعتہ علیہم اس کے نیچے جناب شیخ صدوق لکھتے ہیں کالا مصنف حاضر کتاب اس طرح لکھا ہوا یعنی اس کتاب کے مصنف یہ لکھ رہے ہیں کہ کیوں توجہ کیجیے گا کیوں اللہ کی معرفت یہ ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے گا یہی اللہ کی معرفت ہے وہ فرماتے ہیں من عبد اللہ ولم یعرف امام زمانہ فقد عبد غیر اللہ شیخ صدوق کا جملہ ہے میرا جملہ نہیں ہے شیخ صدوق کا جملہ ہے میرا جملہ نہیں ہے ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی عبادت کرے پیچھے نہ رہنا جو بندہ اللہ کی عبادت کرے اور معرفت امام نہ رکھتا ہو وہ غیر خدا کو سجدے کر رہا اسے کہتے ہیں صدوق جو دنیا کے کئی صدیقوں سے بھی زیادہ سمجھا اسے کہتے ہیں صدوق صدوق کہتے ہیں
مگر بہت سچے کو، بہت سچے کو شاہ سے مجھے خیر تو ہے نہیں نا. اچھا صلوات پڑھ دعا سے. اسی مقام تک آپ کو لے آنا تھا، بس کوئی خلش تو نہیں رہے گی. ماشاءاللہ بات مطمئن رہو گے. ماشاءاللہ خدا نے توفیق دی انشاءاللہ. اگر صاحب چاہو گے یہی سے شروع کر دوں گا، کوئی اور موضوع چاہو گے وہ شروع کر دوں گا. آؤ اس معرفت کو لینے کا ایک طریقہ ہے، ان کے غم میں آنسو بہاؤ، جن کے غم میں رونے والی بہنوں کو رونے کو لے تمہارا اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. مسائب اس مولا کے ہیں، اس عظیم مولا کے ہیں کہ جب تک سید سجاد کربلا کے بعد زندہ رہے، کوئی میرے مولا کے سامنے علمدار کا نام لیتا تھا، بسم اللہ پڑھ کے کھڑے ہو جاتے. کسی نے پوچھا مولا کتنا احترام کرنے کا سبب کیا ہے؟ فرماتا ہے تو نہیں جانتا، جب تک چچا عباس تھا نا کسی بیوی کو پردے کے لٹنے کا خیال سید ابو القاسم گوئی رحمۃ اللہ علیہ استاد الفقہاء ہے، فقہاء کے بھی استاد ہیں، سید ہیں. ان سے نقل ہے یہ جب کربلا حاضری دیتے تھے مولا حسین کی زیارت کر کے بارگاہ حضرت ابو الفضل عباس میں آتے تھے. دو سلام ان سے نقل ہوئے ہیں، میں سناتا ہوں، آپ کے آنسوؤں کی عبادت پڑ جائے گی. یہ مولا عباس کے مدار کے سامنے صحن میں یوں کھڑے ہوتے تھے، آنسوں سے ریش اس بزرگ فقیر کی طرف ہو جاتی تھی. یہ سید مولا عباس کے مدار کی طرف دیکھ کر کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، السلام ہو حسین کی جوانی. بات کو معرفت دیا ہے تو میں نے کہہ رہا ہوں جتنی جس کو معرفت ہوتی ہے ویسا سلام دیا نا، السلام علیکم یا شباب الحسین، حسین کی جوانی. آج بھی جس پر معلوم کرنا چاہیے سید کا سلام کہہ کے گر جاتے تھے، روتے روتے رو کر عرض کرتے تھے السلام علیکم یا حجاب زینب زینب کا پردہ عباس ہمارا سلام، اے بیبی علیہ کا پردہ ہمارا سلام. کیسے میدان کی طرف گئے، میں جلدی جلدی آپ کو سناتا ہوں. مقتل میں جیسے پڑھا ہے مجھے سمجھ آیا ہے، خیمے کی ترتیب جو تھی نا، سادات کے خیمے کی ترتیب وہ ایسے گرد تھی، یعنی دائرے کی شکل میں یوں گھر بنے خیمے لگے ہوئے تھے. شاہی درمیان میں ایک خیمہ بنایا گیا تھا. اس خیمہ کون سا تھا؟ اس خیمے میں پانی کے مشکیزیں ہوتے تھے. وجہ یہ تھی کہ ہر ایک خیمے والے کو پانی نزدیک ملے. درمیان میں ہے نا، درمیان میں ہر ایک کیسے ہر ایک کو تیز رہے گا. مولا عباس کیسے میدان گئے، ایک مرتبہ میرے مولا کے خیمے کا پردہ اٹھا. مولا عباس کیا دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اسی خیمے میں آئے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اسی خیمے میں آئے ہوئے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہیں. اب اس کو مشکیزہ ہوتا ہے، بچے اس کو مشکیزے کے اوپر گر جاتے ہیں. مولا عباس نے جو یادیں دیکھی اپنے کہنے سے بچوں کی طرف نہیں گئے. مولا حسین کی بات آنا ہے، رو کر کرواتے ہیں اب مجھے اجازت دے دیں، اب مجھے اب مجھ سے پیارے بچے نہیں دیکھے جا سکتے. اس وقت میرے مولا نے فرمایا عباس تو میرا علم ہے. میں نے جان کر نہیں کہا علمدار. کتاب کا نام ہے شاہی تذکرۃ الشہداء، مصائب کی معرفت کے ساتھ پڑھا کرتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے مولا نے فرمایا یا عباس انت علمی
عباس تو میرا علمدار تو ہے لیکن اب تو خود میرا پرچم ہے. اس بندے کو بات سمجھ رہا ہے. عباس تو خود میرا پورا تیرا وجود میرا پرچم ہے. تو یہ جملہ کہا اور فرمایا تو کہاں جائے گا تو میری نشانی ہے. آج یہ مولا پانی لینے جاتا ہوں, بس اجازت ملی, پانی لینے کی اجازت ملی. اب تیار ہوئے, میں نہیں پڑھتا خیمے کی کیا حالت تھی. آپ خود سوچیں, حضرت عباس جیسی شخصیت میدان سے جا رہے, خیمے سے جا رہی ہو, بچوں کی کیا حالت ہوتی, بیویوں کی کیا حالت ہوتی. بس واہ اجازت کا بیٹھ تھا, بس واہ اجازت کا بیٹھ تھا. میرے مولا باہر تشریف لائے, میں جلدی کر رہا ہوں, میرے مولا باہر تشریف لے کر آئے. حالت کیا ہے خیموں کی, جو مقتل میں جیسے ہے, میں وہاں سے نچوڑ کر آپ کو سنا رہا. حالت یہ بنی ہے, 80 بچوں کے ہاتھ میں خشک جام ہے, رونے کے لیے آیا ہے. وہ سامنے بھی سکینہ کھڑی ہے, فرماتی ہے آرام کرو, ابھی چچا پانی لے رہا ہے, پانی آئے گا, میں بھی پورا مجھے بھی آئے گا. 64 مستورے ہیں, ان کے سروں پہ چادریں ہیں, سامنے بلبل عالیہ بنت علی کھڑی ہے, فرماتی ہے نہ گھبراؤ, ابھی میرا عباس زندہ ہے. مولا عباس چلے, نقشہ دیکھ کر رکھنا ہے, آپ کو رونا آئے گا اس کے سنا رہا. میرے مولا گئے میدان کی طرف, میدان سے عبور کر کے فرات کی طرف. اب عالیہ نے فرمایا اما فضہ آپ خیمہ کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں, میرے بھائی حسین کو دیکھتی رہے گا. میرے بھائی حسین کی حالت ہے. آگے ٹیلے کے اوپر مولا حسین تھے, ٹیلے کے اوپر مولا حسین تھے, بیٹھے نہیں تھے, دونوں ہاتھ ایسے کمر پر تھے, ایسے میدان کی طرف جدھر مولا قاضی تھے ادھر دیکھ رہے تھے. آپ یہ تشبیہ بلا تشبیہ کے طریقہ دیکھیے گا. ٹیلے پہ حسین ہے, لیکن فضہ کی نگاہ حضرت حسین پر, خیمے کے اندر بیویاں ہیں, بی بی زینب کی نگاہ فضہ پر, اندر بچے ہیں, بی بی سکینہ کی نگاہ بی بی فضہ پر. حسین مولا دیکھ رہے ہیں. عباس نے مشیشے کو پانی سے پر کیا, بس خوش ہو کر آ رہے ہیں کہ میں پانی لے کر جا رہا ہوں, جو ماتم کے لیے آیا ہے میرا چکا سکتا, بس خوش ہو کر آ رہے تھے, ناریوں کو فنار فرما رہے تھے. بس اتنا قریب آئے تھے کہ نزدیک تھا خیمہ گاہ, کہ ایک ظالم نے چھپ کر تلوار کا رونے والوں جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو کرم ہوا, ایک مرتبہ علم جھکا, دوسرے ہاتھ سے سنبھالا حسین نے. عباس نے حسین کے منہ سے نکلا حسبی اللہ, حسبی اللہ. دوسرا بازو قلم ہوا, علم زمین پہ آنے لگا. حسین کی کمر پہ ہاتھ آیا, اسے نکلا اللہ اللہ. حسین نے خود کا وار کیا, زینب خیمے کے دروازے پہ گئی, بچے کے ہاتھوں سے جام گئے. کسی نے کہا اے پیار, حضرت مولانا مولانا میں کوئی آپ سنتے ہیں, آپ کو بنا ہوگا, کوئی خراب نہیں. میں اپنی عبادت کرنی ہے, میں آپ کو عبادت کرنی ہے. میں آپ کو ایک مقصد کا جملہ ضرور سنانا چاہتا ہوں. میرے مولا قاضی عباس کے لاشے پہ آئے. یہ رات پھر کبھی نصیب ہوگی, ٹھیک ہے. مولا لاشے پہ آئے, حالت کیا تھی, آگ پہ دیے ہوئے, سر مبارک قرآن کی طرح کھلا ہوا, زخموں کے اوپر نیزے اور تلواریں. ایک مرتبہ مولا حسین نے عباس مولا کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا. زانوں پہ جو رکھا نا, عرض کرتے ہیں مولا عباس, صحیح سنا, مولا عباس عرض کرتے ہیں مولا میری آخری حسرت ہے. فرماتے ہیں کیا, ارشاد فرمایا میرے آنکھ میں تیر لگا, تیر نکالو خون صاف کریں. اچھا عباس یہ میں کر
کہا تھا الان کسرت ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. دوسرا بیان عباس کے ناشد سے کیا ہے، اس بیان کے اوپر ہم قیامت والے دن میں لڑیں گے. سنو میرے دوستو، مولا اپنے بھائی کا لاشا چون کر کہتے ہیں عباس عباس مجھے غم یہ ہے تیرے بعد وہ دشمن کی آنکھیں جو تیری حیبت سے نیل میں وہ شاید اب سو جائیں گے. وہ بیویاں دوسرے مرتبہ اس وقت شہید ہوئے جب شمر کے ایک ہاتھ میں حسین مولا کا سر تھا.